آج تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی ہے، اور یہ کال آج اڈیالہ جیل سے آئی ہے۔ یعنی آج عمران خان نے پاکستان کی قوم کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ کس طرح پہنچنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں پہنچنا ہے، اس حوالے سے عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کہاں کہاں احتجاج کرنے جا رہی ہے، 5 تاریخ کے حوالے سے کیا پلان ہے، 4 کے حوالے سے کیا ہے، 3 کے حوالے سے کیا ہے، 2 کے حوالے سے کیا ہے، تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے جو علی امین گنڈا پور نے آج اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور کو روکا گیا، جس طرح شیلنگ کی گئی، اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پور نے اہم اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کورٹ میں ان تمام لوگوں کو پیش کیا گیا جن لوگوں کو لیاقت باغ کے باہر سے، راولپنڈی کی گلیوں سے، راولپنڈی کے گھروں کے اندر گھس کے گرفتار کیا گیا تھا۔ آج ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے ایسے حالات آنے والے ہیں، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے پہلا جلسہ سوابی میں کیا، دوسرا سنگجانی میں کیا، تیسرا لاہور کہانہ میں کیا، اور چوتھا جلسہ نہیں بلکہ احتجاج پنڈی لیاقت باغ میں کیا۔ پنڈی لیاقت باغ کے احتجاج کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اس طرح کی مزاحمت کبھی بھی دیکھی نہیں گئی۔ تحریک انصاف کے ورکرز جس طرح نکلے، گرفتاریوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، شیلنگ کے باوجود جس طرح انہوں نے احتجاج کیا، آپ سب نے دیکھا۔ اس کے علاوہ جس طرح خیبر پختونخوا باہر نکلا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ عمران خان کو آج اڈیالہ جیل میں جا کے بتایا گیا کہ یہ صورتحال رہی ہے۔ تو عمران خان نے ایک تو یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلدی سے جلدی راولپنڈی پہنچتے، کیونکہ راولپنڈی میں لوگ نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو اہم پیغام بھیجا ہے، قوم کو اہم پیغام بھیجا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جو موڑ فیصلہ کرے گا کہ اب کیا ہونا ہے۔ آج عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام پاکستانی قوم باہر نکلے۔ 2 تاریخ کو آپ سب نے باہر نکلنا ہے۔ 2 تاریخ کو میاں والی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں اور بہاولپور میں احتجاج ہوگا، اور پھر ایک بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوگا۔ ابھی یہ احتجاج اناؤنس ہوا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے، بتانا چاہتا ہوں، گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف بڑے پیمانے میں میاں والی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں اور بہاولپور میں احتجاج کرے گی۔ ایک تو 2 کو یہ ہوگا، پھر 3 کا وقفہ آ گیا۔ 4 تاریخ کو عمران خان نے ڈی چوک کے باہر ڈی چوک پہ احتجاج کرنے کی کال دے دی ہے کہ ڈی چوک پہ تمام پاکستانی قوم نے پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر احتجاج کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جو انہوں نے لیاقت باغ پہنچنا تھا، پنجاب پولیس کی جانب سے بے تحاشا بے شمار شیل برسائے گئے، لیکن علی امین گنڈا پور پنجاب میں داخل ہو چکے تھے۔ کٹی پہاڑی کے پاس آ کے اس قافلے کو روک لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کٹی پہاڑی کے دونوں طرف پنجاب پولیس کی بھاری نفری تھی جو شدید سیلنگ کر رہی تھی۔ اس سیل میں اور اس سیلنگ میں آگے جانا بہت ہی مشکل تھا۔ تقریباً رات کے 9-10 بج چکے تھے، اور پھر اگر 9-10 بجے وہاں سے نکلتے تو 2 بج جانے تھے پنڈی آتے ہوئے۔ وہ جو احتجاج تھا وہ مہر کر دیا گیا۔ عمران خان نے آج اس حوالے سے بھی سوال کیا، کیوں نہیں آئے پنڈی میں؟ پنڈی پہنچنا تھا۔ عمران خان نے ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کئی لوگوں کی سرزنش کی ہے کہ آپ میرے پاس کوئی پیغام نہ لے کر آئیں، اور عمران خان نے آج ایون کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی بزدل ہوگا، جو بھی کمزور ہے، جو بھی ڈرتا ہے، میں اسے آج کہتا ہوں کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلا جائے۔ عمران خان نے 4 تاریخ کی کال دی ہے ڈی چوک پہنچنے کی۔ پنڈی نکلے گا، اسلام آباد نکلے گا، پنجاب
پہنچ جائے گا اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا پہ سب کی نظر ہوگی۔ خیبر پختونخوا کس طرح پہنچتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لاسٹ ٹائم جو روکنے کی کوشش کی گئی، روکا گیا، علی امین گڈھا پور نے اسی رات اعلان کیا کہ آپ نے جو شیلنگ کی ہے، ایک شیل برسائیں گے ہم 10 ماریں گے، آپ ایک گولی ماریں گے چاہے وہ ربر کی ہو، ہم آپ کو 10 گولیاں ماریں گے۔ اور پھر آج کے دن علی امین گڈھا پور نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں پنجاب پولیس کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی فیملی، اگر آپ کو اپنے گھر والے پیارے ہیں تو ہمارے آگے نہ آئیے گا، پھر اگر آپ ہمارے آگے آئے تو ہم آپ کو اپنے ساتھ خیبر پختونخوا لے کے جائیں گے، پھر نہ کہیے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ علی امین گڈھا پور نے بہت سخت پنجاب پولیس کو وارننگ دے دی ہے۔ اب کوئی دیکھتے ہیں پنجاب پولیس والا کون سا سامنے آتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم تو آپ نے دیکھا ہوگا پتلونیں اتر گئی تھی، قمیضیں اتر گئی تھی، باتھ روموں کے اندر چھپ گئے تھے۔ اس دفعہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم علی امین گڈھا پور نے مداخلت کر کے پی کے منسٹرز نے مداخلت کر کے ان پولیس والوں کو بچا لیا تھا۔ ایک تو یہ بتانا تھا۔ دوسرا، ڈی چوک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈی چوک کا جو احتجاج ہے بہت ہی اہم احتجاج ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ گڑھ جا رہے ہیں، تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو پریشر میں ڈالنا ہے، اب ان کو اپنا رنگ دکھانا ہے۔ یہ جو سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف ممی ڈیڈی پارٹی ہے، جتنی قربانی تحریک انصاف نے دی آج تک کسی پارٹی نے نہیں دی، سب باہر بھاگ جاتے تھے، لیکن واحد تحریک انصاف اسپیشلی ان کے ورکرز ہیں جو ڈٹ کر کھڑے رہے، اور کوئی بھی مارچ ہو، کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، کامیاب کرنے میں جو سب سے زیادہ اور اہم کردار ہوتا ہے وہ عام ورکرز کا ہوتا ہے۔ ڈی چوک کی کال دے دی گئی ہے، ڈی چوک میں 4 تاریخ کو پہنچنا ہے، اور 5 تاریخ کو مینار پاکستان کی بھی کال دی گئی ہے۔ اگر تو 4، کیونکہ 4 شام ہمیشہ ہوتا ہے پروگرام، اگر علی امین گڈھا پور کو روکا گیا تو یہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ انتظار کریں گے۔ علی امین گڈھا پور کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2 دن بھی لگ جائیں تو آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ اگر یہاں ٹائم زیادہ ہو گیا تو لاہور والا جو ہوگا وہ کینسل کر دیا جائے گا، لیکن ڈی چوک فائنل ہو چکا ہے۔ اب علی امین گڈھا پور کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، اب علی امین گڈھا پور کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز بتاتا چلوں، علی امین گڈھا پور نے خیبر پختونخوا میں جرگے بلانے کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ پختونوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اب عمران خان ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور قوم جس کو عمران خان کہتے تھے کہ آپ نے تیار رہنا ہے میں جلد کال دوں گا، آپ نے تیار رہنا ہے میں جلد کال دوں گا، اب عمران خان کال دینے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ اور کون کون ان مارچ میں پہنچے گا، ان سے ملاقات بھی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی بتائیں گے۔ خیر، ایک واقعہ بتا دوں، وہ ماں جی بہت ہی حوصلے کے ساتھ تھیں، ہمت کے ساتھ تھیں، اور ماں جی نے مریم نواز کو ایسے پیغامات دیے جو میں یہاں بول نہیں سکتا۔ ماں جی نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ تھی، ہوں اور رہوں گی، اور میرا جرم یہ ہے کہ میں عمران خان سے محبت کرتی ہوں، اور یہ محبت میں ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ماں جی کو اللہ لمبی زندگی دے، بہت ہی آج خوش دکھائی دے رہی تھی، اور آج باقی جو ورکرز تھے جنہیں گرفتار کیا گیا ان کا حوصلہ بلند تھا، عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔